میں ریت کی طرح یہ شہر ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے. میں بھی بہت بدتمیز آدمی تھا. ہم اپنے نظریے پر کاربند رہنا چاہتے ہیں, وہ اپنے نظریے پر کام کر رہے ہیں. الطاف حسین سے زیادہ پاورفل یہ لوگ تو نہیں ہیں. متحدہ قومی موومنٹ مہاجر قومی موومنٹ سے نکلی ہوئی پارٹی ہے. اس شہر سے مہاجر عوام کا وہ دعویٰ کہ یہ شہر میرا ہے ختم ہو گیا. ان سے پوچھو کہ اب اس رزلٹ کے بعد تالیاں بجاؤ گے یا بغلیں. کہنے لگے ہمیں تو گمان بھی نہیں تھا کہ کراچی سے ہمیں یہ مینڈیٹ دیا جائے گا. کراچی مہاجروں کا شہر ہے. وہ 4 سیٹیں بھی آپ کی صلاحیتوں پر یا آپ کا جینون مینڈیٹ نہیں تھا, آپ کو دیا گیا تھا. متحدہ کی 4 سیٹوں کے اوپر گورنمنٹ ٹکی ہوئی تھی کہ عمران بھی زیادہ عرصے اس سسٹم کو لے کے چل نہیں سکتے. ہمیں تحریک انصاف سے کوئی توقع نہیں کہ تحریک انصاف یہاں پر کوئی انقلاب لے کر آ جائے گی. مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد نے کہا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ مہاجر قومی موومنٹ سے بنی ہے اور اپنی سیاست اور اصولوں پر سودے بازی نہیں کروں گا. متحدہ قومی موومنٹ مہاجر قومی موومنٹ سے نکلی ہوئی پارٹی ہے. متحدہ سے مہاجر قومی موومنٹ نہیں بنی تھی. اگر کسی کو اپنی غلطی کا زندگی میں کبھی احساس ہوگا وہ مہاجر قومی موومنٹ میں آ سکتا ہے. لیکن مہاجر قومی موومنٹ کا آدمی اگر وہاں جا رہا ہے یا جانے کی کوئی بات کی جاتی ہے وہ کم از کم میری سمجھ سے بالاتر ہے. یعنی میں اپنی اس جدوجہد کو جو 1978 سے لے کر اب تک مہاجر نظری کے حوالے سے کی گئی اس کو میں غلط ثابت کروں متحدہ جوائن کر کے, یہ میں نہیں کر سکتا. یہ بات اس لیے میں نے وضاحت کے ساتھ کر دی کہ بار بار یہ پروپیگنڈا اور یہ غلط فہمیاں پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ آفاق احمد متحدہ کے پاس جا رہا ہے یا کبھی ملے گا یا مل سکتا ہے, یہ جا رہا ہے. بالکل ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے رکھنے چاہیے, ملنا چاہیے تاکہ ہم اس قوم کے لیے کچھ کر سکیں, اس شہر کے لیے کچھ کر سکیں. ایم کیو ایم متحدہ سے کوئی اتحاد نہیں ہونے جا رہا ہے. الطاف جیسا لیڈر متحدہ میں نہیں ہے. جب اس سے بات نہیں کی تو عامر خان سے کیوں کروں گا. میری عامر خان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور کتنی بڑی بات ہے کہ انہوں نے پوری کہانیاں بنا دی. یہ سٹوری میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ پلانٹ کی گئی تھی اور اس کی وجہ جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو گزشتہ الیکشن گزرا ہے, بائی الیکشن جو آپ کا لاسٹ سنڈے کو غالباً ہوا تھا 14 تاریخ کو, تو اس میں جو ریزلٹس آئے ہیں تو ظاہر ہے وہ بڑے امبیرسنگ ہیں کم سے کم بہادر آباد کے لیے, اور اس میں کارکنان ان کا مورال نیچے گیا ہے. ہمارے اپنے اپنے سیاسی نظریات ہیں, ہم اپنے نظریے پر کاربند رہنا چاہتے ہیں, وہ اپنے نظریے پر کام کر رہے ہیں. میں کبھی بھی سیاسی اختلافات کو جو ہے وہ پبلکلی میں نے کبھی اس کو ڈسکس نہیں کیا, لیکن اس طرح کی خبروں سے دکھ ہوتا ہے. میرا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ میرا کوئی تعلق بن سکتا ہے کہ میں متحدہ دیکھیے الطاف حسین سے زیادہ پاپولر یہ لوگ تو نہیں ہیں, الطاف حسین سے زیادہ پاورفل یہ لوگ تو نہیں ہیں. میں نے الطاف حسین سے کبھی مفاہمت نہیں کی اس مہاجر لفظ کے اوپر. مجھ سے توقع کی جائے کہ صاحب میں عامر خان صاحب جو میرے پاس سے گئے میں ان سے جا کے اس مسئلے پر بات کر لوں گا. اب یہ ریڈیکولس کہ یار میں کیوں کروں گا, اور یہ خبریں چل رہی ہیں. میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میں ظاہر ہے کہ اس شہر کے مفاد میں, مہاجر قوم کے اجتماعی مفاد میں, ظاہر ہے ہم ایک کسی جگہ پر بھی الیکشن کے معاملات کے اوپر اس شہر کے اجتماعی مفادات کے لیے ہم کہیں کوئی جوائنٹ ایفرٹس کر سکتے ہیں, لیکن کہیں کوئی سیاسی اتحاد, کوئی مرجر, کوئی اس قسم کی بات کا تصور بھی نہیں ہے کسی کے ذہن میں. پوری پارٹی کے کارکنان اور وسائل استعمال کر کے بھی ایک محسود قبائل کے امیدوار سے نہیں جیت سکے. کراچی شہر مہاجروں کے ہاتھ سے ریت کی طرح نکل رہا ہے. خبر تو یہ بھی ہے کہ اس شہر سے مہاجر عوام کا وہ دعویٰ کہ یہ شہر میرا ہے ختم ہو گیا. اور یہ باتیں میں نے جلسے میں کہی تھی, پوری الیکشن کیمپین میں کہی تھی. اور میں خالد آرائیں کے ہاں تعزیت کے لیے گیا ہوا تھا. وہاں کچھ صحافیوں سے میری ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا آفاق بھائی یہ رزلٹ, میں نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو, ان لوگوں سے پوچھو جو 4 سیٹوں کے بعد تالیاں بجا رہے تھے. ان سے پوچھو کہ اب اس رزلٹ کے بعد تالیاں بجاؤ گے یا بغلیں. اس لیے کہ پوری قوم کی ایسی تیسی لگ گئی. اس محسود ٹرائب کے لوگ جو آج یہاں سے منتخب ہو گئے, محسود ٹرائب میں جانے کے بعد وہاں کے مقامی آدمی کے بغیر گلی میں واک نہیں کر سکتے آپ.
اس ٹرائب کا آدمی اس شہر میں آ کے ہمارا نمائندہ بن کے اسمبلی میں چلا گیا، کس نے ووٹ ڈالے؟ اور میں الیکشن کے نتائج کے حوالے سے پہلے بھی کہہ چکا، آج پھر کہتا ہوں کہ یہ کہہ دینا کہ لوگ تبدیلی چاہتے تھے اس لیے عمران کو ووٹ ڈال دیا، خدا کی قسم میری متحدہ کے تحریک انصاف کے ایک رہنما سے ملاقات ہوئی، میں نے اس کو مبارکباد دی، میں نے کہا بھائی مبارک ہو، تم نے تو کراچی میں مارکا کر دیا۔ کہنے لگے آفاق بھائی کیماڑی کی سیٹ کے اوپر ہمارے جھگڑے چل رہے تھے، کیونکہ صرف ایک سیٹ ہم اپنی پکی سمجھ رہے تھے کہ یہ ہماری ہے، اور ہم اس سیٹ کے اوپر جھگڑے تھے کہ اس سیٹ کے اوپر فلاں لڑے گا۔ کہنے لگے ہمیں تو گمان بھی نہیں تھا کہ کراچی سے ہمیں یہ مینڈیٹ دیا جائے گا، اور وہ مینڈیٹ دیا گیا ہے، اور صرف اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ خوف تھا کہ کراچی میں اگر مہاجر کا یہ کلیم کمزور نہیں ہوگا کہ یہ کراچی مہاجروں کا شہر ہے تو کل نقصان ہو سکتا ہے۔ اس خوف کی وجہ سے، الطاف کے اس غلط اقدام کی وجہ سے یہ ریزلٹس بنائے گئے، یہ انجینئرڈ تھے۔ آج بھی میں پوچھتا ہوں کہ تمام متحدہ قومی موومنٹ کا تنظیمی اسٹرکچر، تمام ورکر، تمام وسائل، تمام صلاحیتیں ایک سیٹ کے اوپر لگانے کے بعد اگر وہ ایک سیٹ گلشن اقبال کی جہاں وہ ڈومینیٹ کرتے تھے نہیں نکال سکے تو وہ 4 سیٹیں کیا انہوں نے اپنی صلاحیتوں پہ نکالی تھی؟ صرف وہ سیٹیں دی گئی تھیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ الطاف کے بائیکاٹ کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور دیکھو بھئی الطاف سے علیحدگی کے بعد بھی یہ سیٹ جیت گئے۔ اس امپریشن کو ظاہر کرنا تھا۔ نمبر 2، اگر 100% آپ مہاجر مینڈیٹ کو وائپ آؤٹ کر دیتے تو ظاہر ہے یہ رزلٹ جو عمران کے تھے وہ ڈائجسٹ نہیں ہو سکتے تھے۔ کنڈیشنلی یہ 4 سیٹیں دی گئی تھیں۔ رزلٹ یہ ہے کہ پوری تنظیم، پورا بہادر آباد کا نیٹ ورک، تمام کارکنان، تمام وسائل، تمام صلاحیتیں آپ نے جھونک دیں لیکن ایک سیٹ نہیں نکال سکے۔ اس کا مقصد ہے وہ 4 سیٹیں بھی آپ کی صلاحیتوں پر یا آپ کا جینون مینڈیٹ نہیں تھا، آپ کو دیا گیا تھا۔ یہ شہر کا اگر مینڈیٹ چھینا گیا ہے تو اس رزلٹ کو تسلیم کر لینا ان لوگوں کے ساتھ حکومت میں شیئر کر کے اس شہر کے ساتھ زیادتی نہیں تھی۔ اگر یہ رزلٹ یا اس شہر کا مینڈیٹ چھینا گیا تھا تو جن کو چھین کے دیا گیا تھا ان کے ساتھ گورنمنٹ میں شریک ہونے کے بعد بجائے احتجاج کرتے۔ خدشہ ہے کہ عمران خان اس سسٹم کو لے کر زیادہ نہیں چل سکتے۔ خطرناک بات یہ ہے کہ کچھ لوگ پورے سسٹم کو ہی فیل ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اس شہر کے مفادات ہمارے ہاتھ سے جاتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ یہ مٹھی میں ریت کی طرح یہ شہر ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ دیکھیے الطاف کی گرفتاری ہوئی انگلینڈ میں، جب تک کنوکٹ نہیں ہوگا وہ شخص، الطاف کا نام اسکاٹ یارڈ نہیں لے گی۔ انہوں نے کہا اتنے سال کا ایک شخص اس کو حراست میں لیا گیا، نام نہیں لیا۔ یہاں آدمی کو گرفتار کرنے کے بعد کیریکٹر ایسیسینیشن شروع ہو جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کرپشن کے خلاف تحقیقات نہیں ہونی چاہیے، میں یہ نہیں کہتا کہ کرپشن کے خلاف اقدامات نہیں ہونے چاہیے۔ ہر کرپٹ آدمی کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، چاہے وہ کسی ادارے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ فوجی ہو، چاہے وہ کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، تحقیقات ہونی چاہیے۔ لیکن اتنا خطرناک عمل ہے جو اس وقت ہو رہا ہے کہ تمام پولیٹیکل سسٹم کو کرپٹ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے بعد کون بچے گا یہ سب جانتے ہیں۔ اس پورے سسٹم کو کرپٹ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ میرا خدشہ ہے کہ عمران بھی زیادہ عرصے اس سسٹم کو لے کے چل نہیں سکتے، اور عمران کے فیلئر کے بعد یہ کہا جائے گا کہ تمام حربے استعمال کر لیے، تمام لوگوں کو آزما لیا، اور اس سسٹم میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اس ملک کے لیے خطرناک ہوگا۔ ہمیں تحریک انصاف سے کوئی توقع نہیں کہ تحریک انصاف یہاں پر کوئی انقلاب لے کر آ جائے گی۔ آفاق احمد نے کہا کہ مارٹن کوارٹرز کی زمین آغا خان کو دی جائے گی اور اس پر متحدہ نے اپنی قیمت وصول کی ہے۔ ان تمام زیادتیوں کے بعد مجھ سے توقع رکھی جائے کہ میں بہادر آباد سے بہادر آباد غلط راہ پر چل رہا ہے۔ وہ اجتماعی مفادات کی بجائے مارٹن کوارٹر کا معاملہ ہے، مارٹن کوارٹر کے معاملے کے اوپر ہماری متحدہ کی 4 سیٹوں کے اوپر گورنمنٹ ٹکی ہوئی تھی۔ سالڈ کانکریٹ ڈیسیشن آ سکتا تھا کہ کراچی کی 52% زمین کے اوپر جو سرکار کی زمین ہے اس کے اوپر آ کے 4 کیکر کے کھوٹے گاڑ کے اپنے باپ کی ملکیت بنا لی جاتی ہے، اس کو تم واگزار نہیں کرا سکتے تو ان مہاجروں کو کیسے تم خالی کرا سکتے ہو؟
آپ کہہ سکتے تھے ان کو مالکانہ حقوق دو ورنہ ہم گورنمنٹ سے الگ ہو جاتے. آپ نے اپنی قوم کے لیے کیا کیا ہے؟ کوئی رزلٹ نہیں ہے. ماڈرن کوارٹرز آج تذبذب کا شکار ہیں. ان کے بچے ان کے بوڑھے سب پریشان ہیں کہ کس وقت انہیں بلڈوز کر کے ان کے مکانوں کو ان کے سروں سے چھتیں چھین لی جائیں گی. لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ زمین کل آغا خان کو دی جائے گی اور اس کے اوپر گورنمنٹ سے بات چیت ہو گئی اور متحدہ نے اپنی قیمت وصول کی ہے اس کے اوپر خاموشی اختیار کرنے کی. الطاف حسین اگر پاکستانی پاسپورٹ پہ پاکستان آتے ہیں اور مہاجر پالیٹکس کرنے کا اعلان کرتے ہیں اور متحدہ کے خاتمے کا اعلان کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ماضی میں بھی اپنی پارٹی کو ہیڈ کرتے تھے. وہ اپنی پارٹی کو ہیڈ کریں, ان کی پارٹی ان کے حوالے کر دیں گے. بس اب یہ میرے الفاظ جو ہے وہ گھومے نہیں. دیکھو پاکستان اگر وہ پاکستان آئے گا اور پاکستانی پاسپورٹ پر آئے گا تو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہہ دیتے ہیں, وہ ایکچولی آرمی ہے نا. ہم بلا وجہ مطلب اس کو ایک اس کا اسٹیبلشمنٹ کا نام پہنا کر ہم پیش کر رہے ہوتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ مین آرمی. تو ہاں, تو بھئی اگر آرمی اس کو پاکستان آنے کی اجازت دیتی ہے تو اس کا مقصد ہے پاکستان آرمی نے کلیئرنس دے دی. اور جب آرمی نے کلیئرنس دے دی تو آفاق احمد کو کوئی قباحت نہیں ہے کہ وہ کہے بھئی ٹھیک ہے تیری پارٹی استعمال, ختم بات.